السلام علیکم ناظرین، آپ کو سب سے بڑی اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مراد سعید نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بہت اہم انکشافات سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ مراد سعید نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اگر میں نے عوام کی خاطر آواز اٹھاتے ہوئے بغاوت کی ہے تو میں بغاوت ہی کرتا رہوں گا، اگر ملک کی خاطر ہم نے آواز اٹھائی ہے تو اس کو بھی بغاوت کا نام دیا گیا ہے، پھر بھی ہم اس طرح کی بغاوت کرتے رہیں گے اور ہم باغی ہیں۔ اور انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت چور حکومت ہے، اور انہوں نے 7 ماہ میں ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور انہوں نے ملک کے لیے کیا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنی چوری ختم کرنے کے لیے اور کیسز ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ انہوں نے سازش کی تھی اور پاکستان کی چلتی حکومت کو چلتا کر دیا تھا۔ اور یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مراد سعید نے تمام حقائق سے پردہ اٹھایا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے کچھ باتیں کہیں کہ پاکستان کو ایسے نہ چھوڑا جائے کسی کے حال پر، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے مسائل جنم لے چکے ہیں۔ یہ جو 11 پارٹیاں اور 13 پارٹی مل کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایسا ایماندار نڈر آدمی جس کو گولیاں لگیں، جو حقیقی آزادی کے لیے جان لڑ رہا ہے اور ان کو گولیاں ماری اور اس کی FIR تک نہیں کاٹی گئی، یہ کہنا تھا مراد سعید کا، اور دل کو جوش گرما دینے والا خطاب تھا۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے مراد سعید کے جلسے میں شرکت کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے نواز شریف بھگوڑے کے بارے میں کہا کہ یہ ملک کو لوٹ کر، اور مریم نواز کے بارے میں بھی کہا لوٹ کر یہ لندن میں جا کے عیاشیں کرتے ہیں اور آرڈر چلاتے ہیں، کیا یہ ملک کا قانون ہے؟ اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا مراد سعید نے، کیونکہ یہ وفاقی وزیر ہیں اور یہ بہت نوجوان اور اچھی باتیں کرتے ہیں، سمجھدار آدمی ہیں۔ ارشد شریف کے بارے میں کہا کہ ان کو قتل کروایا گیا، اور یہ بھی انہوں نے سوال پوچھے کہ ان کو دھمکیاں کس نے دیں، ان کو ملک بدر کس نے کیا، اور ان کو دبئی سے کس نے مجبور کیا بھاگنے کے لیے، اور ان کو بغاوت کی اور غداری کا پرچہ کس نے کٹوایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے سوالات ہیں، میں پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستان کی حکومت سے، تو پاکستان کے ججز سے کہ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے اور طاقتور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا بد کردار آدمی ہے، تو جب مہنگائی نہیں تھی یہ خبیث آدمی مہنگائی کے نعرے لگا رہا تھا، جب مہنگائی ہے تو اب یہ گم ہو گیا ہے، اس کو اب نظر نہیں آتا کہ مہنگائی چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہا کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو ابھی سیکھنے کا ٹائم لگنا چاہیے، کہ بلاول بھٹو کو یہ نہیں ہے کہ یہ جب بھی باتیں کرتا ہے تو بچگانہ باتیں کرتا ہے، تو جب پانی آتا ہے تو بارش ہٹتا ہے، اس طرح کی بھی بات انہوں نے کی۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مراد سعید بڑے جوش میں تھے اور ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مراد سعید کو بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئی تھی، اور کچھ ایسے وزیر ہیں PTI کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ کے لیے کھڑے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، جیسے مرضی کر لو تم۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات کی کہ بند کمروں میں باتیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو مار دو، فلاں آدمی کو گرفتار کر دو۔ عمران خان کے بارے میں بھی جو 3 لوگ ہیں تو وہ بھی بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ ہم آپ کو بہت بڑی اہم بریکنگ نیوز اور باتوں سے آگاہ کریں کہ مراد سعید نے جو خطاب کیا ہے عوام سے، اور انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ ہوگا ہی ہوگا، آزادی مارچ چلتے چلتے اسلام آباد جائے گا، کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ جیسا عمران خان کہتے ہیں کہ اب الیکشن ہونی چاہیے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تمام اداروں کو، تمام اسٹیبلشمنٹ کو، تمام پاکستان کے ذمہ داروں کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں اور پاکستان میں جلد از جلد جتنا ہو سکے الیکشن کروائیں، ورنہ کچھ مسائل بڑھ نہ جائیں۔ یہ کہنا تھا مراد سعید نے۔ مراد سعید نے گھر جمع کر باتیں کی اور پورا
कोयटा भर गए हैं ये मुराद सईद की तकरीर सुनने के लिए। क्योंकि आपको बताते चलें कि पीटीआई रहनुमाओं का शाह महमूद कुरैशी भी काफिले के साथ चल रहे हैं, असद अली भी चल रहे हैं, लेकिन मुराद सईद ने भी बहुत बड़ा जलसा करके दिखाया है। तो आपको हर न्यू आने वाली वीडियो में तफसील बताते जाएंगे कि आगे फैसला आपका ही होगा कि हक क्या है, सच क्या है। लेकिन ये आपको बताएं कि इन रहनुमाओं ने जो तकरीरें की हैं, आज तक इन्होंने बहुत मुल्क को, अवाम को जगा के रख दिया है, और अवाम जाग चुकी है, जान चुकी है कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। ये कहना था मुराद सईद का कि मैं पूछता हूँ, ये सवाल बहुत किए थे, लेकिन मैं अब पूछता हूँ कि अगर हम बगावत करते हैं, हम गद्दार हैं, तो मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बात करने के लिए, तो हम फिर गद्दार ही सही हैं। हम ऐसे चलेंगे और मुल्क के लिए बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो क्योंकि बहुत से एंकर सहाफ़ियों को इस हुकूमत के दौर में हिरासत किया गया, अगवा किया गया और मारा गया, वो भी उन्होंने अदालतों से इंसाफ की अपील की और कहा कि ये कोई पाकिस्तान का, किस मुल्क का कानून है कि जिसको चाहें जैसे चाहें कर लें। ये कहना था मुराद सईद का। मुराद सईद के बारे में अगर आपको बताएं कि जब भी जलसे से खिताब करते हैं तो वो अहम सवालात उठाते हैं जिनके जवाबात हुकूमत को मिलते भी नहीं है। क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे आजकल बहुत परेशानी की हालत में हैं। और मरीम नवाज से भी उन्होंने सवाल किया कि आज आप मुल्क के ऊपर वक्त है, आपके चाचू जान के ऊपर वक्त है, आप कहाँ चले गए हैं। लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, जब हिसाब का वक्त होता है तो ये बीमार पड़ जाते हैं। नवाज शरीफ और उसके बाद शहबाज शरीफ भी लंदन से वापस आए थे, वो भी वापसी पे उनके साथ ये होता कि कोरोना की शिकायत हो गई थी। अब वो बंद हो गए हैं, लेकिन कोई बयान नहीं आया।